اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ فضائل جمعہ اور فضائل درود شریف کے عنوان پر چند باتیں سامنے آئی تھی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین شریعت کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ آخر میں درود شریف ویسے تو پڑھنا ہی چاہیے اور اس درود شریف کی فضیلت جمعہ کے دن اور زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے 22ویں پارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ 22ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے ہمیں ارشاد ہے، ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ بزرگوں دوستو، اور اعمال پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم کیا ہے، اللہ پاک اس میں شریک نہیں ہے۔ دیگر بہت سارے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن درود کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ اور پھر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، امتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چند اعمال ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، جمعہ کے فضائل میں سے، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال ہو گئے ہیں، دونوں یا ایک، تو جمعہ کے دن اہتمام سے قبرستان جایا کرے اور اس والد یا والدہ کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ کیا پڑھے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور روایتوں میں آتا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے یہ قرآن شریف کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کو تو ثواب پہنچے گا۔ اور ثواب کیسے پہنچے گا؟ روایتوں میں آتا ہے ہر مرحوم، ہر دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا گیا تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو بارہا اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے، اس بات کا شوق دلایا جاتا ہے، بالخصوص رمضان کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر، اور بچے جب حفظ مکمل کرتے اس موقع پر کہ اپنے سینے کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے سینے کو، دل کو آباد کرو، اللہ کے کلام کو حفظ کرو، اللہ کے کلام کو روزانہ کھولا کرو، اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھا کرو۔ اب موقع ہے، ورنہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو ماشاءاللہ کہ وہ قبر میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے انہوں نے اتنی محبت کر لی تھی، قرآن سے اتنا عشق کر لیا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے کلام پڑھنے کا شوق۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا، حضرت معاویہ بن معاویہ صرف سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے، یعنی سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر ہیں۔ اس دن سورج پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ اور زبردست شعاعوں کے ساتھ نکلا ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کیا بات ہے، کیا سورج بڑے آب و تاب کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاویہ کے ویلکم میں اور معاویہ کے استقبال میں ہے۔ پھر آپ 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے
جی پردے ہٹا دیے گئے، جنازہ آپ کے سامنے، آپ نے حضرت معاویہ کا جنازے نمازہ پڑھایا۔ صحابہ پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حضرت معاویہ نے جی سورہ اخلاص سے محبت کی، سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعزاز کیا۔ ایک چھوٹی سی قرآن کی سورت سے محبت دوستو یہ اعزاز دلا رہی ہے۔ اگر سارے قرآن سے محبت اور سارے قرآن کا اعزاز اکرام اور اس سے بڑھ کر اس کی تلاوت اور اس سے بڑھ کر اس پر عمل دوستو بندے کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ بعض احباب قباء کے پاس رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے محلے کے امام صاحب کی ایک شکایت ہے، کمپلینٹ ہے۔ جی ہمیں بھی کردل دینی کمپلینٹ ہے، انہیں تو سائیکل میں ہے آج کل کارا میں پھر رہی ہے، کیا مطلب امام صاحب ترقی کرنا نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو۔ امام کی خوشحالی محلے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ان کی پریشانی، ان کی تنگ دستی اور پھر ان کی مصیبتیں اللہ نہ کرے محلے والوں پر اس کا وبال پڑے گا۔ تو آپ شکایت کیا کریں، ہمارے امام صاحب پہلی رکعت میں کیا تھی بھی پڑھیں دے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہا تھی، اور ہے بھی اسی صورت اللہ سے محبت کی صورت۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ 4 آیتیں، چاروں آیتوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا بھئی ایسا کئی کو کرتی آپ؟ بولے یا رسول اللہ سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا آپ پر جنت واجب ہے، سورہ اخلاص سے محبت آپ پر جنت واجب ہے۔ بہرحال مضمون الگ ہو جا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کو دیکھا گیا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قبر تو کس کی جگہ ہے؟ آرام کرنے کی جگہ ہے، لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے قرآن سے محبت تھی، اللہ نے مجھے قبر میں بھی یہ سعادت دی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال سے دعا کرتے تھے، اللہ اگر نماز قبر میں پڑھنے کی اجازت آپ کی طرف سے ہو تو مجھے بھی اجازت دے۔ جیسے ہی تدفین ہوئی فوراً نماز میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ عشق تھا اعمال سے، یہ عشق تھا قرآن سے، یہ فکر تھی آخرت کی، یہ سوچ تھی آخرت کی۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہے کہ ہمیں دنیا کے علاوہ اور کوئی چیز سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو انہوں نے آگے فرمایا کہ قرآن نہیں بلکہ میں نے قبر میں رہتے ہوئے 60,000 قرآن مجید مکمل کیے ہیں۔ تو ان کو اور تعجب ہوا، انہوں نے بولے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، میری یہ کاؤنٹنگ 60,000 سے 60 لاکھ تک چلے جائے، کروڑوں تک چلے جائے، ایک حرف کا بدلہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ شوق تھا، اللہ نے توفیق دے دی، لیکن تم ایک سورہ فاتحہ پڑھو تو اس کا اجر تمہیں بھی ملتا رہے گا، جس کو تم بخشو گے ان کو بھی ملتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر مرحوم جی اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کوئی میرا گھر والا، جی میرا رشتہ دار، میرا دوست مجھے ایک سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا دے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جی رات قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیزیں ان کے پاس لا کر ڈال رہے ہیں تو قبریں کھل رہی ہیں اور آ کر فوراً وہ چن چن کر جو ہے جمع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھے تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں چن رہے۔ تعبیر معلوم کی تو یہ وہ مرحومین تھے کہ ان کے قبرستان والوں نے کسی نے قل، کسی نے درود، کسی نے استغفار، کسی نے فلاں، کسی نے صدقہ جو بھیجا ہے اس اجر کو چن رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو بے نیاز ہو کر بیٹھے وہ جی ان کو ریٹیل لینے کی ضرورت نہیں، ہول سیل ان کا بیٹا جی ایک قرآن روزانہ پڑھتا ہے اور اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں چننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چند دن گزرے، وہی بزرگ کام میں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اطمینان سے بیٹھے تھے وہ بھی چننے لگے۔ جب پوچھا گیا تو کیا بات ہے، کہا جس نے مجھے ایصال ثواب کر رہا تھا
وہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جا کر تحقیق کی، پہلی مرتبہ بھی گئے تھے جی، مٹھائی کا دکان مٹھائی بیچ رہا ہے، زبان چل رہی ہے، وہ کیسا ایک ساتھ دو کما، جس طرح آج کے دور میں جی کام کاج بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ موبائل بھی چل رہا ہے، موبائل چلانے کی عادت ڈالے تو یہ چل رہا ہے، زبان چلانے کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی، استغفار کی، تلاوت کی عادت ڈالے تو دوستو پھر وہ عادت پڑے گی۔ تو روزانہ بیپار کرتے کرتے ماشاءاللہ یہ قرآن مجید پڑھ کر اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ اب کیوں بند ہو گیا؟ چند دن پہلے ایکسیڈنٹ میں اس نوجوان حافظ قرآن کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے والد بھی اب جو خاندان والے بھیج رہے ہیں اسے چن رہے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، جمعہ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے قبرستان جا کر جی ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کو فائدہ ہوگا۔ جتنا تم نے پڑھا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہیں مل رہے ہیں، اور پھر اپنی آخری ٹھکانہ جی اور آخری منزل کا یہ احساس ہوگا، استحضار ہوگا، یہ یاد آئے گی، غفلت ہوتے ہوئے، گناہ ہوتے ہوئے، کسی کا مال ناحق کھاتے ہوئے، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یاد آئے گا جس طرح میں اب زندہ بن کر جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، بہت جلد زندگی میں وہ دن آئے گا کہ مجھے لے جا کر اسی قبرستان میں تنہا جی دفنا دیا جائے گا، میں لاچار و مجبور ہو جاؤں گا، اس وقت ایک عمل بھی میں نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ مدینہ المنورہ میں جی ایک مسجد ہے، مسجد ابی ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری جی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا خاندان قبیلہ وہاں آباد تھا۔ کوئی بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی وہاں پر عیادت کے لیے گئے، تو مسجد تھی، وہی مسجد جو مسجد ابو ذر غفاری ہے، اس کا دوسرا نام مسجد سجدہ بھی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو پھر جانے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے اور ایک لمبا سجدہ آپ نے فرمایا، اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ انتظار میں تھے۔ آپ جب سجدے سے سر اٹھائے تو مسکرائے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا؟ کہ آج درود شریف کی فضیلت نازل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ تم پڑھو، ایک مرتبہ تم پڑھو، 40 فائدے تمہیں مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تم درود شریف پڑھو، 40 فائدے تمہیں ملیں گے، تمہارے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 برکتیں نازل ہوں گی، اور پھر نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک مرتبہ درود ہم پڑھیں اور 40 فائدہ الٹا دوستو ہمیں ہی ماشاءاللہ ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دوستو جو جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جی ماشاءاللہ انہیں نصیب ہوگی۔ جو جتنا زیادہ اہتمام کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے بزرگوں دوستو، ایک تو سارا ہفتہ اور سارا وارم ایک تو درود شریف پڑھنا ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن کثرت سے ماشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الگ الگ درود ہیں، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ آپس میں کوئی بات چیت ہوتی، بات چیت بڑھ جاتی، آواز بلند ہو جاتی تو تیسرا آدمی آ کر لڑائیاں چھڑاتا تھا۔ اب یہاں کیا کہتے مسئلہ، تیسرا کوئی جب گیا تو انہیں گرفتاری میں آ جاتا، انہوں دو جنے بھاگ گئے تو پولیس اسے پکڑ لیتی، یا پھر اس کے اوپر کیا تھی وہ ریورس ہو جاتا۔ وہاں کیسا چھڑاتے تھے؟ تیسرا آدمی آ کر کہتا صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائیو آپ اپنے نبی پر درود پڑھو۔ جیسے یہ سنتے تو ان کی لڑائیاں ختم ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا حرام ہے،
جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی اور بلند نہ کرو۔ اب یہ اپنی آواز کو بند کر دیتے اور فوراً درود پڑھنے لگتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں سبق نہیں سنایا، پنشمنٹ کے طور پر کھانا بند ہو گیا۔ کھانا اس لیے بند نہیں ہوا کہ مدرسے میں راشن نہیں، راشن تو ہے، اسے سزا دینے کے۔ اب جو ہے وہ بچہ سبق نہیں سنایا، کھانا نہیں کھایا، سو گیا۔ ان کے استاد بھی ماشاءاللہ اللہ والے تھے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمائے اس بچے کو، معصوم کو جگاؤ اور کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ بچہ وہ ہے جو روزانہ صبح و شام مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ دوستو دنیا میں آپ رفاقت فرما رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں، تو آخرت میں کتنا جو قرب نصیب ہوگا۔ بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، جمعہ کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام ہو۔ اور دوسری بات موقع کے تعلق سے ماشاءاللہ آنے والے 24 تاریخ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا ماشاءاللہ 20 پر 29واں اجلاس، بلکہ 29ویں اجلاس میں تیسری مرتبہ شہر بنگلور میں ماشاءاللہ منعقد ہے۔ یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں مسلمانوں کے، فرمایا سارے مسائل کو حل کرنے کا ایک ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے بلا فرق مسلک کہ مسلک اپنا اپنا آپ کو مبارک، لیکن یہ کہ جب ماشاءاللہ مجموعی طور پر کوئی بات آتی ہے تو وہاں دوستوں مسلکوں کو چھوڑ کر کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جانا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ جس طرح مثال دیتے ہیں، ایک آدمی کے پاس ایک کتا ہے اور پھر ماشاءاللہ پتھر اٹھا لے اور کتے کی طرف دوستوں وہ پتھر کا اشارہ کرے پھینکے تو کتا وہاں سے بھاگ جائے، اور دوستوں وہی ایک پتھر جہاں شہد کا جھتا ہوتا ہے، شہد کے مکھیاں ہوتے ہیں، وہاں پھینکے، پھر دیکھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ جبکہ مکھیوں کے مقابلے میں جسم کے اعتبار سے بڑی چیز کتا ہے، لیکن وہ ایک ہونے کی وجہ سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ اور مکھیاں جب پورے کے پورے ایک ساتھ ماشاءاللہ ملی ہوئی ہیں اور اتحاد کے ساتھ ہیں تو فرمایا وہاں پتھر پھینکے تو پھر پتھر پھینکنے والے کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ مدینے کے یہود سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں باہر سے کوئی آ کر حملہ آور ہو تو اس وقت ہم مسلمان اور تم غیر مسلمان یہ نہیں دیکھیں گے، شہر کی حفاظت کے لیے ہم سب مل کر باہر سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں ان حالات کے دفاع کے لیے تقریباً 50 سال سے ماشاءاللہ دفاع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو الگ الگ حالات آتے رہے، کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو کبھی فلاں مسئلہ، اب ایک مسئلہ ایسا آ کر پھنسا ہوا ہے جو ساری امت پر، سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر دوستو یہ مسئلہ آ کر پڑ رہا ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں پر ایک نہ چاہتے ہوئے ایک چیز تھوپی جا رہی ہے، اور دوستو آپ جانتے ہیں وہ اوقاف کا مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو فرمایا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ کسی کو ہم نے 500 روپے دیے غریب کو، وہ اس کا ہو گیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ بعض چند چیزیں وہ ہوتی ہیں جو چیزیں دوستو مالک اس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کے نفع سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر کی بہترین زمین آپ کے حصے میں آئی تو آپ نے آ کر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ اس زمین کا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا
کہ زمین کو تو اپنے پاس رکھو اور اس زمین سے جو نفع حاصل ہوتے ہیں اس نفع کو یہ غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں اسے تقسیم کرو۔ تو دوستو یہی وقف للہ ہوتا ہے، ایک چیز کسی کو دے وہ اس کا مالک، ایک چیز اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کی جاتی ہے تو پھر یہاں سے مسئلہ بدل جاتا ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی وہ چیز کو خود وقف کرنے والا دوبارہ یوز نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، اس کی اولاد، اس کے بھائی بہن اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوستو وہ چیز اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اسی طرح اوقاف کا معاملہ کہ ہمارے پرانے بزرگوں نے کہیں کسی نے قبرستان دیا، کہیں کسی نے عیدگاہ کے لیے جگہ دی، کہیں کسی اور رفاعی ملت کے کام آنے کے لیے اور چیزوں کو وقف کیا، تو فرمایا دوستو وہ چیزیں اللہ کے لیے وقف ہیں اور اس کا اب صحیح استعمال ہونا اور پھر اس کا فائدہ لوگوں کو صحیح معنوں میں پہنچنا یہ اب ذمہ داری فرمایا دوستو اس سب امت کی بنتی ہے۔ ہاں اس کے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مالک نہیں ہوتے، وقف بورڈ کے چیئرمین، وقف بورڈ کے صدر، وقف بورڈ کے متولی، فرمایا سب اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے ہوتے ہیں، مالک دوستو کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ حفاظت فرمائے کہ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ میل کے ذریعے سے یہ تحریک چلائی گئی، اب ماشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر، ایک تو دلی میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے زیر سیادت و قیادت ماشاءاللہ 50,000 سے زیادہ ایک بڑا مجمع، ایک زبردست پیغام، حکومت کی کرسیاں جس میں ہلچل پیدا ہو ایسا ماشاءاللہ پیغام پہنچا ہے۔ اب ہر علاقے والوں کا، ہر صوبے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال مسلم پرسنل بورڈ کا یہ اجلاس بڑے ہی ماشاءاللہ زور و شور کے ساتھ 24 تاریخ کو پہلا جو ماشاءاللہ حج قیام تھا یعنی قادریہ مسجد کے ماشاءاللہ گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے، اسی کی بیداری مہم لانے کے لیے۔ اچھا شام کا مسئلہ ہے، عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کے پہنچانے میں، لے جانے میں، لانے میں دشواری ہے، اس لیے ایک چیز یہ طے ہوئی ہے کہ 20 تاریخ کو چاشمبے کے دن 11 سے ظہر تک عورتوں کے لیے یہ اجتماع ہوگا، یہ اجلاس ہوگا، مردوں کے لیے 24 تاریخ کو ہوگا۔ اب اسی کی دوستو ایک مہم بیداری کے طور پر اس کا تعارف کرانے کے لیے آج بعد نماز مغرب پی جے فنکشن ہال میں ماشاءاللہ ذمہ داروں کی قیادت و سیادت میں علماء کرام کے ماشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ آپ سب سے ماشاءاللہ ادباً گزارش ہے کہ آپ بھی آپ کی مستورات کو بھی، عورتوں کو بھی لے کر وہاں پہنچیں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک 8 بجے تک کا یہ مختصر سا پروگرام ہوگا اور پھر ماشاءاللہ اس میں اور بھی تفصیلی بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو شریعت کا تحفظ ہے، اسلامی شعار کا تحفظ ہے، اسلام اور دین دوستو ایمان یہ ہماری جانوں سے ہمیں پیارا ہو، ایسی عقیدت کے ساتھ ماشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں و مالوں کو اور پھر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے، اور بالخصوص جو اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاءاللہ جڑ کر جم کر حکومت کے اس ترمیمی بل کا خلاف اور وروध کرنے کے لیے ماشاءاللہ آگے بڑھ کر جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کریں، اور پھر دوستو دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور اس پورے ملک پر امن و سلامتی کا فیصلہ فرمائے، شر و فساد سے اللہ پاک ہم سب کی اور اس پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں پڑھ لیں۔